میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا ہوں. جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے. پھر آپ کا سارا یہ کوئی نہیں آئے گا. کس طرح آپ کے آج ہم جس کہانی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ اتنی زیادہ بھینکر ہے کہ آپ یہی سن کے شوق ہو جائیں گے کہ وہ جو قاتل تھا جس نے حیوانیت کے سارے حدیں پار کر دی، اسے جو سزا ملا وہ کتنا زیادہ بھینکر تھا. آپ نے نارملی سنا ہوگا کہ جو قتل کرتا ہے، جو سیریل کلر ہوتا ہے، اسے یا تو عمر بھر قید ہوتی ہے یا پھر موت کی سزا سنائی جاتی ہے. اور آج جس بندے کی ہم بات کرنے والے ہیں اسے پاکستان کی کورٹ نے سزا یہ سنائی کہ اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائے، پھر ان ٹکڑوں کو ایسڈ میں گھلایا جائے. ایسڈ میں گھلانے کے بعد ان ٹکڑوں کو سڑک پہ رکھا جائے پبلک ڈسپلے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ پائے کہ یہ شیطان آخر تھا کون جس نے اتنا حیوانیت بھرا کام کیا. ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو ہندو ریڈ لائن. بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. سال تھا 1999. اس وقت پاکستان کے شہر لاہور میں رات کے اندھیرے خاموشی سے بھرے ہوئے تھے. وہاں پہ ڈر اور خاموشی تھا. ہر گلی، ہر کونا اور ہر ایریے میں ایک خوف کا منظر چھایا ہوا تھا. اس خاموشی کے پیچھے چھپا تھا ایک شیطان جس کا نام تھا جاوید اقبال. صرف 6 مہینے میں 100 بچوں کا موت، اور اس موت کے پیچھے چھپا خوفناک سچ. کہانی شروع ہوتی ہے فضیل رزاق سے. ایک 9 سال کا بچہ لوور مڈل کلاس فیملی میں سے تھا. اس کے ماں باپ فیکٹری میں کام کرتے تھے اور وہ بھی کبھی کبھار فیکٹری جایا کرتا تھا اپنے ماں باپ کی ہیلپ کرنے. اسے یہ لگتا تھا کہ اس کی لائف ٹف ہے، اس کے دن خراب گزر رہے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ ایک دن اس کے ساتھ بہت ہی بھینکر ہونے والا ہے. وہ دن تھا 9 جولائی 1999. اس دن فضل اپنے گھر سے فیکٹری کی طرف نکلتا ہے، لیکن وہ فیکٹری تک پہنچ نہیں پاتا. وہ راستے سے ہی غائب ہو جاتا ہے. اس کے ماں باپ اسے بہت ڈھونڈتے ہیں. جب وہ انہیں نہیں ملتا تو وہ پولیس میں مسنگ کمپلین درج کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کا سس پولیس آپ کو پتہ ہے وہ اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے، اور پولیس نے تھوڑا بہت کوشش کیا لیکن اس کیس کو اگنور کر دیا. اور یہاں پہ فاضل کے ماں باپ یہ سوچتے رہے کہ فاضل یا تو رشتہ داروں کے ہاں گیا ہوگا یا کسی دوست کے ساتھ گیا ہوگا تو وہ گھر واپس آ جائے گا. اسی انتظار میں بیٹھتے رہے، لیکن آج تک فاضل گھر واپس نہیں آیا. فاضل کے غائب ہونے کے بعد اور بھی بچے غائب ہو گئے اور لاہور کے گلیوں میں ایک ڈر سا چھانے لگا. یہاں پہ لوگ پریشان تھے اور سارے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ آخر بچے جا کہاں رہے ہیں. ایک کے بعد ایک بچہ غائب ہوتا جا رہا تھا. پھر تبھی ایک اور بچہ غائب ہو گیا، اعجاز محمد نام کا. اس کی فیملی اسے کاکا کے نام سے بلاتے تھے. اعجاز اکتوبر 1999 میں غائب ہو گیا. اعجاز نارملی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا. 2 لڑکے وہاں پہ آتے ہیں اور اعجاز کو بولتے ہیں کہ ہمارے مالک کو مساج چاہیے گھر پہ، کیا آپ لوگ کرو گے؟ تو اعجاز کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، اس کے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، تو اس نے سوچا کہ چلو کچھ پیسے بن جائیں گے. یہ سوچ کے اعجاز ان لڑکوں کے ساتھ چل دیتا ہے اس کے مالک کے ہاں. وہاں جانے کے بعد اعجاز کو ایک عجیب سا ڈر لگنے لگتا ہے اور اس گھر میں خوف کا ایک مناظر تھا. اعجاز سمجھ گیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اب اعجاز وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. پر تبھی اعجاز کے سامنے وہ شیطان آ گیا، جاوید اقبال نام کا، جو بہت ہی شریف بن کے چشمے لگا کے کریپی اسمائل دے رہا تھا اعجاز کو. اور جاوید اقبال کے گھر جانے کے بعد آج تک اعجاز کسی کو نہیں ملا. اور یہاں پہ اعجاز اور فضل ہی غائب نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ 98 اور بھی بچے تھے جو کہ اپنے گھروں سے غائب ہو چکے تھے، جن کی فیملی انہیں ڈھونڈنے میں لگی تھی، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بچے آخر کہاں جا رہے ہیں. اور یہ سارے بچے جاوید اقبال کے تھرو ہی غائب ہو رہے تھے. لیکن آخر اتنے سارے بچوں کا جاوید اقبال کرتا کیا تھا؟ انہیں غائب کر کے ان کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ اس کام میں جاوید اقبال اکیلا نہیں تھا. جاوید اقبال کے ساتھ 3 اور لڑکے بھی تھے، ساجد احمد، محمد سیر اور محمد ندیم. سب سے پہلے یہ لوگ ایک بچے کو نوٹس کرتے، اس کا پیچھا کرتے.
کیونکہ بچوں کو کڈنیپ کرنا ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسان تھا اور یہ لوگ بچے کو کسی بھی طرح کڈنیپ کرتے اور اپنے گھر لاتے۔ گھر لانے کے بعد بچے کو شراب پلاتے تھے اور شراب پینے کے بعد جب وہ بچہ نشے میں دھت ہو جاتا، جب اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، اس وقت یہ لوگ اس بچے کو مارنے لگتے اور تب تک اس بچے کو مارتے تھے جب تک وہ بچہ مر نہیں جاتا۔ پھر ان بچوں کے باڈی کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے یہ لوگ ایسڈ میں گلا دیتے تھے۔ ایسڈ میں گلانے کے بعد جو کوئی پیس بچتے انہیں بوری میں ڈال کے ندی میں بہا دیتے تھے۔ لیکن اس گھناؤنا کام کو کرنے کا ان لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ کہ ان لوگوں کو اس کام سے کوئی فائدہ ہو رہا تھا، نہ کہ ان لوگوں کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھا۔ پھر یہ لوگ اتنا گھناؤنا کام، اتنا حیوانیت بھرا کام کرتے کیوں تھے؟ جاوید اقبال ایک درندہ تھا، وہ پوری طریقے سے سائیکو تھا اور اس کا یہ درندہ پن اب ان 3 لڑکوں پہ بھی نظر آنے لگا تھا اور ان 3 لڑکوں کو بھی اب اس کام میں مزہ آ رہا تھا۔ اس طرح ان لوگوں نے پورے 100 بچوں کا قتل کر دیا۔ پھر آتا ہے نومبر 1999۔ جاوید نے ایک مسٹریس پیکج بھیجا پولیس والوں کو جس میں لکھا تھا کہ یہ جاوید اقبال کی طرف سے آیا ہے۔ تو پولیس والے جانتے بھی نہیں تھے کہ جاوید آخر ہے کون اور اس نے یہ پیکج بھیجا کیوں ہے۔ پھر پولیس والے جب وہ کھول کے دیکھتے ہیں تو سارے ڈپارٹمنٹ والے ہل جاتے ہیں، کیونکہ اس پیکج کے اندر ان 100 بچوں کے تصویر تھے جو غائب ہو چکے تھے۔ مجرم خود انہیں اپنا پتہ بتا دیتا ہے، انہیں پیکج بھیجتا ہے، ان لڑکوں کی تصویر بھیجتا ہے۔ تب تک پولیس والے سوئے پڑے تھے۔ پھر اس پیکج کے اندر انہیں ایک لیٹر بھی مل جاتا ہے جس پہ لکھا تھا کہ میں جاوید اقبال ہوں اور میں نے ان 100 بچوں کو اٹھایا ہے اور ان کا مرڈر کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ بھی پولیس کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر ایک بندے نے 100 بچے کس طرح اٹھا لیے، وہ بھی 6 مہینوں کے اندر، اور انہیں قتل کیوں کر دیا۔ کرنے کے بعد وہ اپنا نام اور ایڈریس ہمیں کیوں بتائے گا؟ پھر بھی پولیس والے پہنچ جاتے ہیں جاوید کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ، 16B راوی روڈ۔ پولیس والے جاوید کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد سارے پولیس والے خوف زدہ ہو گئے اور اس گھر میں پہنچنے کے بعد پولیس والوں کے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ لاہور میں اس طرح کا بھی کوئی جگہ ہے۔ اس گھر میں پورا ایک ڈر کا ماحول تھا۔ وہاں پہ پولیس کو ایک موت کا دروازہ دکھا اور ایک ٹارچر روم۔ یہاں پہ جاوید نے الگ الگ کام کے لیے الگ الگ روم بنائے تھے اور یہ گھر کسی ہانٹڈ گھر سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس گھر میں ایک شیطان رہتا تھا۔ تو پولیس والے جاوید سے پوچھ تاچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دم سے جاوید پاگل بن جاتا ہے اور وہ پولیس والوں سے ایسے بات کرتا ہے جیسے کہ وہ پاگل ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح وہ پولیس والوں کو شو کراتا اور پولیس والے اس کے اس چال میں آ گئے۔ پولیس والے اسے پاگل سمجھ بیٹھے، لیکن وہ پولیس کی اس بے وقوفی کا فائدہ اٹھا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں پہ بھی پولیس خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے ہیں۔ اور اسی طرح پولیس والے بیٹھے رہے 1 مہینے تک، اور 1 مہینے بعد پھر جاوید خود ہی سامنے آ جاتا ہے۔ 1 مہینے بعد خبر آتی ہے کہ زنگ اخبار کے باہر ایک پاگل جیسا آدمی کھڑا ہے جس کے ٹوٹے ہوئے چپل ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہے اور بکھرے ہوئے بال ہے، جو پترکاروں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بول رہا ہے کہ میں جاوید اقبال ہوں، میں نے ہی 100 بچوں کو اٹھایا تھا، میں نے ہی ان کا مرڈر کرا ہے۔ اپنا جرم ایک ایک کر کے وہاں پہ قبول کر رہا تھا جاوید اقبال۔ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا ہوں۔ اگر کل کو آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے پھر آپ کا سارا یہ کس طرح اور لوگ کسی مجبوری میں، پیسے کی تنگی میں یا کوئی اور مسئلے کی وجہ سے اس طرح غلط کاموں میں قدم رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ جاوید اقبال کا کہانی کچھ اور ہی تھا۔ جاوید اقبال ایک رئیس فیملی میں سے بلونگ کرتا تھا۔ اس کے فادر بہت زیادہ امیر تھے اس ٹائم کے۔ 1993 میں اس کی فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا فادر اس کے لیے پورے 3 ملین روپے چھوڑ جاتا ہے اور ان 3 ملین روپیوں سے وہ اپنا ایک اچھا لائف سٹارٹ کر سکتا تھا۔ لیکن یہاں پہ جاوید اقبال نے بتایا کہ وہ ایک پیڈوفائل ہے، مطلب وہ لوگ جو بچوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور بچپن سے اسے عجیب فیل ہو رہا تھا۔ لیکن یہ بات اس نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرا، ہمیشہ خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ بات لوگوں کے سامنے آ گئی اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ سوچ کر وہ خاموش رہ گیا۔ پھر جا کے جب وہ 17 سال کا تھا تو اس پہ ایک آروپ لگا
کہ اس نے کسی بچے کے ساتھ غلط حرکت کرے ہیں، لیکن اس نے بتایا کہ یہ الزام غلط تھا۔ میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرا، لیکن لوگوں نے فضول میرے اوپر یہ الزام لگایا اور انہیں ذلیل کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ جیل میں جانے کے بعد وہاں پہ اس کی ماں روز اس سے ملنے آتی اور بیٹے کی جدائی کے غم میں اور بیٹے کے انتظار میں آخر اس ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہاں سے جاوید کی درندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جاوید قسم اٹھا لیتا ہے کہ جب تک وہ 100 ماؤں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، جب وہ 100 ماؤں کے بچوں کا قتل نہیں کر دے گا، تب تک اسے چین نہیں ملے گا۔ اب جیل سے چھوٹنے کے بعد جاوید اقبال ڈائریکٹ ہی بچوں کا مرڈر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک پلان بنایا۔ وہ ایک شاطر بندہ تھا، اس نے پترکاری شروع کر دی، ایسا بزنس جس کے پیچھے چھپ کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی کو شک نہیں ہوگا۔ پولیس کی انٹرویو کرتا اور ان کے اچھے اچھے کام چھاپنے لگتا۔ DIG اور SSP جیسے بڑے عہدیداروں کے ساتھ اس نے تعلقات بنا لیے اور ان کے سامنے خود کو اچھا دکھانے لگا تاکہ لوگ اس کے اوپر شک نہیں کر سکے۔ اب وقت آ چکا تھا کہ وہ اپنا کام شروع کرے، یعنی بچوں کو اٹھانا اور ان کا قتل کر دینا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور شوق بھی تھا کہ وہ بچوں کو سیکچول ایکسپلوئٹ کرتا، اور یہ جس بچے کو اٹھاتا اس کے ساتھ یہ غلط کام کر دیتا، پھر اسے مار دیتا تھا۔ یہاں پہ جاوید اقبال نے پلاننگ یہ کرا کہ گیمنگ شاپ میں بچے زیادہ آئیں گے، کیونکہ بچوں کو گیم کھیلنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اس لیے جاوید اقبال نے ایک گیمنگ شاپ کھولا۔ تو اس گیم کی دکان میں بچے بہت زیادہ آیا کرتے تھے۔ وہاں پہ کیا کرتا، جاوید اقبال نام کا یہ درندہ ان بچوں کے سامنے 100 کا نوٹ پھینک دیتا، اور جیسے وہ بچے اس نوٹ کو اٹھاتے، یہ بندہ ان پہ چلانے لگتا اور ان پہ چوری کا الزام لگا دیتا تھا۔ اسی طرح وہ بچے ڈر جاتے۔ بچوں کا تو آپ کو پتا ہے، نارملی بھی جب آپ غصہ کرتے ہیں تو بچے ڈر جاتے ہیں، لیکن اس کو پتا تھا کہ بچوں کو کس طرح پھنسانا ہے۔ پھر یہ بچوں کے اوپر چوری کا الزام لگا دیتا اور وہ بچے ڈر جاتے تھے، تو یہ ان کی ڈر کا فائدہ اٹھاتا اور اندر ایک الگ روم بنایا تھا، ان بچوں کو اس روم میں لے جاتا اور وہاں پہ ان کے ساتھ غلط کام کرتا، اور جب وہ بچے اس روم میں چلاتے ان کی آواز باہر بھی نہیں آتا۔ اس طرح سیکرٹ روم بنایا تھا۔ ان کے ساتھ غلط حرکت کرنے کے بعد پھر انہیں 100 کا نوٹ تھما کے انہیں وہاں سے بھگا دیتا تھا۔ اس طرح جاوید نے اپنا یہ گندا کام جاری رکھا، لیکن کچھ ٹائم بعد یہاں پہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور ماں باپ نے اپنے بچے اس شاپ میں بیچنا بند کر دیا۔ اب یہ شاپ خالی پڑ گیا تھا اور یہاں پہ بچے نہیں آتے تھے۔ پھر جاوید نے ایکویریم کھولا اور پھر کچھ ٹائم بعد اس نے جم کھولا۔ جم کے بعد پھر اس نے کھولا ایک ایئر کنڈیشن پلے اسکول۔ جتنے بھی اس نے جگہ چینج کرے اور جتنے بھی اس نے کام چینج کیا، اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بچوں کے ساتھ غلط کرنا۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ یہ کبھی پکڑا نہیں گیا کسی بچے کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے۔ یہاں پہ وہ بچہ کسی امیر فیملی کا نکلا، اس لیے پولیس جلدی سے حرکت میں آ گئی اور جاوید اقبال کو اریسٹ کر لیا گیا۔ تو جاوید کو سزا دی گئی اور جاوید نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد یہ سارا غلط کام چھوڑ دے گا، اور جاوید نے ایک پیپر میں لکھ کے بھی دیا اور اس نوٹ کے کاپی سارے محلے میں بانٹ دیے گئے۔ لیکن یہاں پہ جاوید رکنے والا نہیں تھا۔ جاوید نے وہاں کا وہ گھر ہی بیچ دیا اور اس نے ایک نیا گھر خریدا 16B روی روڈ میں۔ وہاں جاوید بچوں کو لاتا، انہیں شراب پلاتا، انہیں مارتا، ان کے باڈی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتا، ان پیسز کو ایسڈ میں گلاتا اور بچے ہوئے پیسز ندی میں بہا دیتا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے صرف 100 ہی بچے کیوں مارے، اس سے زیادہ بھی مار سکتے تھے یا اس سے کم بھی مار سکتے تھے، تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے ماں سے وعدہ کرا تھا کہ میں 100 ماؤں کو تکلیف پہنچاؤں گا اور ان کے 100 بچے ماروں گا۔ اسی طرح اس کا اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ ایک سائیکو تھا۔ اس کا سارا جرم دیکھنے کے بعد کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ جس طرح اس نے بچوں کے ساتھ کیا ہے اسی طرح اس کے ساتھ کیا جائے۔ اس کا قتل کر کے اس کے باڈی کے چھوٹے چھوٹے 100 پیسز کر کے انہیں ایسڈ میں گلایا جائے گا اور ان پیسز کو سڑک پہ رکھا جائے گا تاکہ لوگ دیکھے کہ اس درندے نے کیا کیا۔ لیکن یہاں پہ سزا ہونے سے پہلے ہی جاوید اقبال اور اس کا ایک ساتھی 8 اکتوبر 2001 میں کوٹ لکھپت جیل میں چھت سے لٹکے ہوئے ملے۔ ان دونوں کا کسی نے جیل کے اندر ہی قتل کر دی تھی۔ ان کے کھانے میں پہلے زہر ملا دیا گیا۔ انہیں
जहर दे के मारा गया, फिर उन्हें छत से लटकाया गया। लेकिन जेल वालों ने ये बयान रिकॉर्ड करवाया कि उन्होंने खुदकुशी करी है। यहाँ पे जावेद नाम के इस दरिंदे का खात्मा हो जाता है। लेकिन आज कई साल गुजरने के बाद भी लाहौर की गलियों में वही डर, वही खामोश अंधेरा, वही सुनसान गलियां हैं। लोगों को डर है कि आज भी जावेद इकबाल का रूह इन गलियों में भटक रहा है। इसी के साथ हम जावेद इकबाल की स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।